او لیول کی ایک ایک ٹیوشن 30,000 روپے کی، اور صرف وہ انگلش سیکھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ 1,00,000 روپے کا انگریز گھر رکھ لیں، ہیں جی بھائی، بچے کی انگلش ٹھیک کروانی ہے نا، ہے پورا سال بچہ اس سے انگلش بولتا رہے تو انگلش ٹھیک ہو جائے گی، باقی اس کو قرآن پڑھا دیں، دین پڑھا دیں، اپنی روایتی ایجوکیشن دے دیں، پھر یہی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں ادارے ہمارے ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے بچوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، ہمارے بچے کسی پاسے لگ جائیں۔ میں آپ کو پھر بھی کہتا ہوں حفظ اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور کوئی باہر کا نظام تعلیم اللہ نے حرام نہیں کیا۔ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، ہضم بھی نہیں ہوتی یہ بات۔ کیوں؟ حفظ قرآن میں اسلام کی بقا نہیں ہے۔ حفظ قرآن تب ضروری تھا جب قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، سینوں میں محفوظ ہوتا تھا۔ قرآن مجید اس لیے کمپائل ہوا نا۔ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف جب لڑے مسلمان تو 800 صحابہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا، 700-800 حفاظ شہید ہوئے، باقی لوگ تو الگ تھے نا جو شہید ہوئے، تو حفاظ 700-800 لوگ شہید ہوئے۔ اس وقت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی، حضور قرآن کمپائل کر لیں کتابی شکل میں، تاکہ حفاظ جا رہے ہیں تو سینوں میں قرآن محفوظ ہے تو یہ کتابی شکل میں بھی محفوظ ہو۔ نہیں مانے، نہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جو حضور نے کام نہیں کیا میں کیوں کروں؟ لیکن انسسٹ کے بعد، ریکویسٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، تو قرآن سر اب کتابی شکل میں محفوظ ہو گیا ہے۔ آج ضرورت کس بات کی ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے سر کہ لوگوں کو اپنے جینے مرنے کے معاملات قرآن سے آتے ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ حفظ اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے بالکل بھی۔ میرے بچے حافظ ہیں الحمدللہ، ایک بھی حافظ ہے، دوسرا بھی حافظ ہے۔ ایک خواہش ہے، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ ان کو عالم بنانا ہے، وہ حافظ ہونے چاہیے ساتھ۔ اب ہمارے جیسے بندوں کو کتنے کام کرنے کی ضرورت ہے جی؟ زیادہ، یعنی ہمارے لیے نہ چاہتے ہوئے اوبلیگیٹری ہو گئے، حفظ بھی کروانا ہے، ساتھ ان کو عالم بھی بنانا ہے، ساتھ ان کو ماڈرن ایجوکیشن بھی دلوانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بچوں پہ زیادتی، اتنے کام آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ حافظ قرآن ایک کل نظام تعلیم ہے، عالم دین ہونا ایک کل نظام تعلیم ہے، لیکن سوسائٹی بات ہی نہیں سنتی جب تک کہ آپ خود اپنے اندر کوئی مثبت پیغام جا سکتا، جب تک کہ علماء صحیح تیار نہ ہوں، اور علماء بھی تو سیدھی ڈگر پہ نہیں ہیں، وہ بھی غیر ضروری چیزوں میں ہمیں گزار کے اس پوائنٹ پہ لایا جاتا ہے۔ ایک بندے نے 3 سالوں میں حفظ کیا، نہ کرتا 3 سالوں میں وہ انگلش میڈیم میں پڑھ لیتا، انگلش اچھی ہوتی، قرآن حدیث اس لیول پہ پڑھتا جو سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ ہمارے بزرگ ہیں نا، دوست ہیں، بڑا فرینکلی ہماری تو کلاس ہوتی ہے، میں نے کبھی اپنی مولویت بھی نہیں جاڑی۔ میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں، حق مار کے حوالے سے قرآن کی کوئی ایک آیت کسی دوست نے پڑھی ہو، کسی کو آتی ہے، یہ چیز سوسائٹی کو چاہیے۔ مولوی کب دے گا؟ جب وہ خود اس چیز کو جانتا ہوگا۔ اس کا حفظ قرآن ہونا ہمیں کیا دے دے گا سر؟ کوئی آیتیں عربی میں پڑھ دے گا، جو 1-2 تحریک لبیک کے مولوی ہیں وہ گردانیں ہی سناتے ہیں ادھر اسٹیج پہ، ان کی فیس بک پہ اور ادھر ادھر شیئر ہوئی ہیں، اور نیچے لوگوں نے ہنسی مذاق بنایا ہوا ہے کہ جس مولوی کی تیاری نہ ہو وہ اس طرح کی تقریریں کرتا ہے، استنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصر واستنصر، مطلب گردانے ہیں نا، یہ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف۔ تو یہ سر چیز بڑی ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ پیسوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا، حق مار 32 روپے نہیں ہوتا، یہ اوریجنل کرنسی کے اعتبار سے ہوتا ہے، سونا چاندی، اور جو ساتھ آپ نے صدقہ فطر دینا ہے یہ گندم کا دینا ہے، جو کا دینا ہے، کشمش کا دینا ہے، جو کھاتے ہیں اس کا دینا ہے۔ تو یہ کتنا دینا ہے؟ نصف سا گندم کے اعتبار سے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو اس سے کوئی زیادہ دے دے تو فهو خیر له، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کر لے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرما رہے ہیں آخری حد تک کوشش کرو کہ روزہ ہی رکھو۔ وَأَن تَصُومُوا، تمہارا روزہ رکھنا، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں احساس ہے، اگر تمہیں اس بات کا علم ہے، ادراک ہو گیا ہے، تو پھر روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، ایک مزدور پچھلے رمضان میں اور اس سے پہلے گفتگو چلتی رہی، مزدور آدمی کیا کرے گا جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، شدید گرمیوں کے روزے ہوں، مزدور آدمی ہے، کسی آگ والی بھٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ اس کی ہارڈ ورکنگ ہے، لیکن روزہ ان چیزوں سے ساکت نہیں ہوتا۔ میں مصروف ہوں جی، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ کون سی بات ہے؟ اللہ کی طرف سے فرض ہے،
آپ اپنا نظام حیات ایسا بنا لیں کہ اس مہینے میں تھوڑا سا آپ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں. ایک دو علماء تھے سوشل میڈیا پہ جنہوں نے کہا کہ مزدور سے روزہ ساقط ہے، لیکن ہمیں شریعت کی اسپرٹ یہ نظر آ رہی ہے کہ روزہ ساقط نہیں ہو سکتا. ہاں اس کی امیروں کو کیا کہا گیا ہے کہ اس کی مدد کرو، اس کو بھٹی سے اتارو، وہ 30 دن روزے رکھے. اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے اس کو دو. ہمارے قرب و جوار میں ہی دینے کا حکم ہے نا جی. یہاں کی زکوٰۃ کشمیر دینے کا تو نہیں ہے نا، یہاں کی کھالیں کشمیر دینے کے لیے تو نہیں ہے. لیکن چل ایسے ہی رہا ہے 50 سالوں سے کہ یہاں قربانیاں ہوتی ہیں، کھالیں کشمیر کے لیے. وہ بھی 2 سالوں سے نہیں جا رہی، بین ہو گئیں کیونکہ مسئلہ حل ہو گیا. جو چاہیے تھا وہ ہو گیا بس. اس کے بعد جہاد بھی ختم، اس کے بعد چیزیں بھی ختم. اس کے بعد اب اگلی آیت ہے جی تھوڑا سا تعارفی وہی چیز. شہر رمضان الذی انزل فیہ. اگلا سوال، پہلے سوال ذہن میں ہے نا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. اللہ یہ پکڑ میں ہم ہی آئے یا کوئی اور بھی ہیں؟ میں نے کما کوتب علی الذین، تم سے پہلے بھی. اچھا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم، کتنے دن ہے اللہ؟ ایام معدودۃ. اچھا تو میں تو مریض ہوں یا مسافر ہوں، اس کا جواب بھی آ گیا. اب ایک نیا سوال انسانوں کی فطرت میں پیدا ہوا کہ اللہ یہ جو معاملہ ہے روزہ رکھنے کا، تو یہ رمضان میں اتنا پیکج کہاں سے گیا ہے؟ اللہ نے اس کی بات بتائی کہ یہ اس لیے آیا ہے کہ اس کے اندر قرآن اترا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ. لیکن ہر آیت کا لفظ انٹیگریٹڈ ہے دوسرے لفظ کے ساتھ، اور فطرت انسانی میں جتنے سوال آ سکتے تھے ان سب کا جواب دے دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ فرما رہا ہے اس کے بوسٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے قرآن اتارا ہے. اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ تراویح میں قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے. کیوں کہ رمضان میں قرآن اترا تو یہ ایک چیز طے پا گئی کہ اب رمضان میں اس کو لوگ کیا کریں، سن بھی لیں. لیکن اگر ہم اس کی کیٹاگرائزیشن بنا لیں 10%، 20%، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 20، 100%، ہم اپنے تراویح کے موجودہ رائج نظام میں قرآن سے کتنی ساری برکت لے رہے ہیں. وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے کہاں کھڑی ہے؟ منیمم. ایک قرآن کا حق ادا ہو رہا ہے صرف کہ ہم اس کو سن رہے ہیں. پڑھتے بھی کوئی نہیں ہے سر، بڑے تھوڑے لوگ ہیں. ہماری سپیڈ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم ایک پارہ روزے کی حالت میں پڑھ سکیں. قرآن لوگ صحیح نہیں پڑھتے. اچھا اس کے بعد سر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا. تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ اگر آپ نے MSc کر لی ہے، اگر آپ نے انتہائی محنت کے ساتھ سارے کام کر لیے ہیں اور قرآن نہیں سمجھا تو بخشش بڑی مشکل ہے. جس رب نے صلاحیتیں دی ہیں اس رب کی دی ہوئی صلاحیتیں تم نے نظام میں صرف کر دی ہیں لیکن تم نے اللہ کے نظام میں صرف نہیں کی ہیں، تو بخشش کیسے ہوگی سر؟ سر یہ غزہ اور پاکستان کے حالات پی کی پیپل پارٹی کی وجہ سے خراب نہیں ہے، نون لیگ کی وجہ سے بھی خراب نہیں ہے، PTI کی وجہ سے بھی خراب نہیں ہے. یہ ہم اللہ کی پکڑ میں، کیونکہ ہماری ساری صلاحیتیں آج بھی دیکھیں نا سیاست کی ڈیبیٹ میں خرچ ہوتی. یہ 90% عوام کا حال ہے. وجہ کیا ہے؟ قصور ہمارا بھی نہیں ہے. 6 بجے جو میڈیا پہ شروع ہو جاتے ہیں پروگرام گھنٹے کے، 6 سے 7، 7 سے 8، 8 سے 9، 9 سے 10، 10 سے 11، 11 سے 12، دیکھتے دیکھتے سو جاؤ جی. ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کا، سیاست ہے جی. تو یہ انتہائی ظلم کی بات ہے جی. اور اس کے اندر یہ سارے ظالم میڈیا کے لوگ اور باقی سارے لوگ شریک ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس لیول پہ رکھا ہوا ہے. تو رمضان کی وجہ فضیلت کیا بنی؟ قرآن مجید. سر آپ کوشش کریں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تراویح نہ بھی پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ کے پڑھیں، تراویح نہ بھی پڑھیں، 3 دن پڑھ لیں، لیکن قرآن لرن ضرور کریں. یہ بھی اجازت علماء کو دینی چاہیے. جو کھڑا ہو کے قرآن تراویح میں پڑھ سکتا ہے بسم اللہ کھڑا ہو کے پڑھے، نہیں پڑھ سکتا بہترین چیئرز مسجد کے اندر لگا دیں، لوگوں کے پاس جگ گلاس پانی، ان کے مشروبات، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو امام آگے پڑھ رہا ہے اس کو ترجمے کے ساتھ نیچے دیکھتے جائیں. میں تو اپنی ذات اور ایمان کی حد تک کہتا ہوں کہ یہ ثواب اس کو ملے گا، تراویح سے بھی زیادہ ثواب اللہ اس کو دے دیں. اور یہ چیز مسجدوں میں ہونی چاہیے. صرف دیکھنا قرآن انہوں نے پڑھا، ہم نے سن لیا. سر آپ ہینڈ فری لگا کے دفتر چلے جائیں، آدھا پارہ جاتے آدھا آتے ہوئے. زید صاحب نے بھی تو موٹیویشن ایسے ہی لی تھی، قرآن سنتے تھے، اللہ نے توفیق دی تو قرآن حفظ ہو گیا. اس لیے قرآن لرن کرنا سر سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، تراویح ڈیمانڈ نہیں ہے. میں تراویح کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں ڈیمانڈ قرآن کی لرننگ ہے. بھاویں باقی 11 مہینوں میں کریں، بھاویں رمضان شریف کے مہینے میں کریں، لیکن لرن کریں. اس لیے اس درس کا فائدہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ایک رکوع سر فجر کے ساتھ ترجمے میں پڑھ لیں. دوسرا، اور ہر رکوع کا موضوع الگ ہے. رکوع کیوں بنائے گئے ہیں قرآن مجید کی؟ رکوع اللہ نے تو نازل نہیں کی. رکوع کہاں ہوتے ہیں؟
نماز میں ہوتے ہیں، قرآن میں تو رکوع نہیں ہوتے، لیکن قرآن میں رکوع عین لکھا ہوتا ہے، وہ 3 فگر لکھے ہوتے ہیں، ایک اوپر، ایک عین کے اندر اور ایک نیچے۔ ان تینوں میں جو فگر لکھے ہوتے ہیں وہ ایک فگر ہوتا ہے کہ اس رکوع کی آیتیں کتنی ہیں، ایک رکوع اس فگر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سورت کی کا رکوع ہے یہ کتنا ہے، اور ایک پارے کا رکوع لکھا ہوتا ہے کہ کتنا ہے۔ تو رکوع تو نماز میں ہوتا ہے، ہر رکوع میں ایک ایوریج گفتگو ہوتی ہے، اور یہ گفتگو اپنے موضوع کو مکمل کر لیتی ہوتی ہے، اس لیے رکوع بنے تاکہ یہ کچھ رکوع آپ کو چھوٹے نظر آئیں گے، کچھ رکوع بڑے نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جسامت اور حجم جو طے ہوا ہے یہ مضمون کے اعتبار سے طے ہوا ہے۔ تو ایک ایک رکوع امام صاحب پڑھیں، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے گا، اور پیچھے لوگ ان کو کیا کریں؟ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سیکھیں۔ سر یہی آبجیکٹیو ہے۔ آپ انگلش والے بچوں کو انگلش کا ترجمہ قرآن لے کے بیٹھ جائیں، مسجد میں آئیں، مسجد کو آباد کریں، لیکن سر غور کسی کا نہیں ہے، لوگ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے۔ ہدی للناس، یہ کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اس کے اندر نشانیاں ہیں ہدایت کی۔ والفرقان، یہ تو حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے قرآن مجید۔ بیٹھے بیٹھے بیٹے بیٹھے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، وہ پچھلی بات ہی تاکیداً کہہ دی گئی، بھائی جو رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ فلیصمہ۔ پچھلے الفاظ پڑھے ہیں جی سر، ان کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہدی للناس میں قرآن پاک کے متعلق ہے کس سے متعلق؟ یہ قرآن کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ اس کی صفت کیا ہے؟ ہدی للناس، اس کے اندر لوگوں کی ہدایت ہے۔ رمضان میں بھی لوگوں کی ہدایت ہے، بہت سارے لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں، تو قرآن کے اندر ہدایت ہے، رمضان کے اندر بھی ہدایت ہے۔ یہاں اس سے مقصود قرآن کے اندر ہدایت کا ہونا ہے، کیونکہ یہ جو ہدن ہے یہ قرآن کی صفت بن رہی ہے۔ اور وبینات من الہدی، اور اس کے اندر ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ کیا ہے؟ مطلب ہدایت کے احکامات ہیں، برائی سے بچنے کی تاکید ہے، اچھائی کرنے کی تاکید ہے۔ قرآن تو پورا سر نظام حیات ہے۔ اور ایک جملہ قرآن کے حوالے سے ذہن میں رکھ لیں، قرآن کوئی تفسیر کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصولوں پہ مبنی ایک کتاب ہے۔ قرآن نے صرف کیا دیے ہیں؟ اصول دیے ہیں، باقی تمام تشریح و تفسیریں کس نے دی ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دیکھیں نا، قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، کتنے ٹائم پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ جو طریقہ ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ جو حدیث کا منکر ہے وہ 5 نمازوں کا بھی منکر ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ ان کے نزدیک نمازوں کا مسئلہ حل نہیں ہونا، کیونکہ 5 نمازوں کے اوقات قرآن نے متعین نہیں کیے، اشارہ ضرور کیا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو وہ جو الی دلوک الشمس اور غسق اللیل ہے نا، اس کے اندر 4 نمازیں آ جاتی ہیں۔ منکرین حدیث کا مسئلہ 5 ٹائم کی نماز بھی ہے، کیوں کہ حدیث کے بغیر ان کو 5 نمازوں کے اوقات نہیں ملیں گے۔ اشارتاً ضرور موجود ہیں، باقی اور صورتوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ تو اس قرآن کے اندر جو ہے وہ ہدایت کی واضح دلیلیں اور نشانیاں ہیں، اس کے اندر اللہ نے احکامات نازل فرمائے۔ فمن شاہد والفرقان، اور اس کے اندر حق و باطل میں فرق کرنے والا پورا نظام ہے جو قرآن کو، اسی لیے تو قرآن پڑھنے نہیں دیتے ہم اپنے نظام میں، سچی بات ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حق و باطل، سر قرآن جو جذبہ ایمان دیتا ہے نا، میری بات آپ بالکل دل و دماغ میں بٹھا لیں، قرآن جو جذبہ ایمان دیتا ہے وہ پھر اس ملک میں یا آپ نہیں رہیں گے یا اس ملک کو برباد کرنے والے نہیں رہیں گے، جو قرآن آپ کو جذبہ دے گا۔ اور وہ جذبہ کیوں نہیں دیا جا رہا، قرآن کیوں نہیں پڑھنے دیا جا رہا؟ اسی وجہ سے کہ یہ جذبہ اس امت کے اندر آ جائے۔ سر یقین کر لیں، آپ بڑے ہیں مجھ سے، قرآن ایسی چیز ہے جس کو ہم سے چھین لیا گیا۔ میں نے جمعہ پڑھایا اپنی مسجد میں 2 لوگوں کو سمجھانے کے لیے گرامر کے اعتبار سے، مجھے مسجد کے 2-3 دوستوں نے کہا جی لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں، آپ دوسرے جمعے پڑھائیں۔ میرے دوسرے جمعے بھی الحمدللہ قرآن و حدیث سے خالی نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کو مسجد نہیں سمجھائے گی تو کون سمجھائے گا قرآن؟ اور پھر وہ لوگ کیسے ہیں کہ جو قرآن کے لیکچر میں بوریت فیل کرتے ہیں، باقی حلال اللہ بلا لو کاموں کی سے کوئی مولوی، آپ 50,000 روپیہ بھی اس کو دیں گے، وقت بھی برباد کریں گے، عزت بھی کریں گے۔ اس لیے ہمیں بڑا تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ومن کان مریضاً، اس چیز کو دہرا دیا گیا جی دوبارہ، ومن کان مریضاً، جو کون ہو مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر۔ آخری بات پھر ذہن میں سوال، اللہ مشکل کیوں آئی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے مشکل نہیں ہے،
ہوتا ہے، سارے سوالوں کے بعد انسانی ذہن میں آ گیا کہ یہ مشکل اللہ کیوں آئی ہے. اس کا جواب دیا کہ مشکل نہیں ہے، یرید اللہ بکم الیسر، روزے رکھوا کے بھی اللہ نے تم سے آسانی والا معاملہ کیا. آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے 1 مہینہ ریسٹ مل جاتا ہے آپ کے معدے کو. آپ اگر اس میں دھیان سے کھاتے ہیں تو آپ کا ویٹ لاس بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ظلم کرتے ہیں، ہم زیادہ کھاتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ کون تھا جس نے پکوڑے اور سموسے رمضان میں ایجاد کیے تھے، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. ہیں جی یہ ایسی کوئی منطق آئی ہے رمضان میں پکوڑوں سموسوں والی کہ جو آدمی پورا سال نہیں کھاتا وہ رمضان میں کھاتا ہے، حالانکہ اس کو رمضان میں نہیں کھانے چاہیے. کتنی ڈائٹ کا پیارا پلان اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے جی. سچی بات ہے، بندہ لب ہوئے ہے کون سموسے پکوڑے جو آج تک نہیں پکڑا گیا، اور ہم سارے انے واہ اس کے پیچھے. موسٹلی لوگوں کے گھروں میں پکوڑے سموسے افطاری پہ بنتے ہیں. سر سادہ سی افطاری کریں آپ، 5 کلو 6 کلو 7 کلو تک وزن اپنا رمضان میں کم کر سکتے ہیں. اچھا پھر شربت پیتے ہیں، اب شربت میں کیا ہوتا ہے؟ میٹھا. تو میٹھا آپ کا وزن کبھی کم نہیں ہونے دے گا. یہ بھی کوئی لاجک ہے، فلسفہ. چلیں وہ جو ہے وہ شوگر لیول پورا کرنے کے لیے اس کا کوئی نیچرل طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ تو آرٹیفیشل طریقہ ہے کہ آپ چینی گھول کے پی لیں. ہر چیز اللہ کا نظام ہے نا، جو آپ کے منہ کے اندر چلی گئی اس نے سب سے پہلے کس میں کنورٹ ہونا ہے؟ شوگر کے اندر کنورٹ. جہاں جہاں چاہیے اس کو پہنچ جانی ہے چیز. تو نیچرل شوگر ہونی چاہیے. سب دیکھیں نا گندم ہے نا جی، گندم شوگر سے بھری ہوئی ہر چیز. سب سے زیادہ شوگر آپ کی چیزوں میں آلوؤں کے اندر ہے. اب آپ آلو چھوٹے بچے کو ابال کے کھلاتے ہیں تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ ہیلدی. کیوں؟ سب سے زیادہ کنٹینٹ شوگر کا آپ کے اس پوٹیٹو اور آلو کے اندر ہے. تلا ہوا ہو تو پھر وہ انتہائی مزید مضر ہے، لیکن ابلا ہوا ہو تو بچہ ہیلدی ہو جاتا ہے، اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بھی ہم پرہیز کریں، لوگوں کو بھی بتائیں. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے روزہ کھولنے کی، وہ کس سے ہے؟ کھجور بھی روایت میں ہے، نمک بھی ہے، پانی بھی ہے. دیکھیں نا نمک کا استعمال بھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھ میں آتا ہے. بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے نا، تو نمک کے ساتھ کھولا ہے. شوگر بھی لو ہو سکتی ہے تو اس کا حل کدھر ہے؟ اچھا منرلز کی کمی جسم میں تھی تو دونوں سے پوری ہوئی ہے جی. کتنی بڑی حکمتیں ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جو افطاری پیسی میں کرائے گا کتوں لبے گا نمک. اس لیے میں تو سچی بات ہے نا، ہماری نمازیں روا دیتے ہیں لوگ، اور میں نے بالکل تہیہ کیا نہیں جاتا کبھی بھی افطار. بھائی اپنے گھر میں افطاری کریں، ثواب لینا ہے افطاری کے پیسے کرا دیں ہمیں، ہم آپ کے پیسوں سے سامان خرید لائیں، لیکن افطاری اپنے گھر میں سب سے بہتر ہے. آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر میں کرنی ہے جی افطاری، اور لوگوں کو کرانے کا زحمت بھی نہ کریں. کرانے کی افطاری اتنی ہی ہے کہ آپ کسی کو ٹھیک ہے جی پیسے دے دیں، آپ افطاری کرتا رہے گا. آپ اللہ کو یاد کریں، افطاری کریں، اپنے نمازیں پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، نظام بہتر کریں، باقی سارے کام کریں. تو یرید اللہ بکم الیسر، اللہ فرما رہے تمہیں 8-10 گھنٹے روزہ رکھوا کے بھی تم مشکل سمجھ رہے ہو. میں نے مشکل نہیں تمہارے اوپر ڈالی، یہ مشکل تمہارے لیے سہولت ہی ہے. دیکھیں نا جی ایک بچہ پڑھتا ہی نہیں، آپ اس کو اے سی بھی گھر لگا کے دیتے ہیں، جو کہتا ہے فوراً سے پہلے لا دیتے ہیں. فیوچر کیسا ہوگا؟ کوئی برائٹ فیوچر نہیں ہے. ایک ہے بچہ، آپ اس کو مشکل میں ڈالتے ہیں، اس کو مشکل کی بٹھی سے گزارتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں وقت پہ، تو آپ اس کے خیر خواہ ہیں. بظاہر تو وہ کس معاملے میں پڑ گیا؟ مشکل میں، لیکن آپ نے اس کو فیوچر اس کا بیٹر کر دیا. لیکن یہ کام اس کو مشکل لگے گا، حالانکہ اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے بلکہ آنے والے وقت کی آسانی کے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، اور یہ کیفیت ہمارے اندر آنی چاہیے. یرید اللہ بکم اور ہم تو پتہ ہے نا سچی بات ہے پھنس گئے ہیں داڑھی میں اور پونچوں میں. جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ پورا مسلمان نہیں ہے. صحیح، یہ ایک اوور آل ہماری بھائی داڑھی مبارک کا سنت ہے رکھنا. جس نے رکھ لی ٹھیک ہے، جس نے نہیں رکھی اس کو اس بات پہ مجبور کریں، اس کے ذہن کو تبدیل کریں. لوگ تو دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو چرسی بنا دیتے ہیں دوست ہیں جی. ہوتا ہے نا دوستی کا اثر ہوتا ہے نا اچھائی یا برائی میں. تو اسلام میں حد فاصل یہ نہیں ہے. حد فاصل سود چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. حد فاصل معاشرے میں بے حیائی اور برائی سے لوگوں کو بچانا ہے. اور سچی بات پوچھیں تو داڑھی عالم کی نشانی ہے اور پگڑی عالم کی نشانی ہے. جاہل آدمی کو یہ بھی نہیں پہننی چاہیے. اور پرانی ایک حکایت ہے فارسی میں کہ وہ حکے میں چلم ہوتا تھا نا، تو اس طرح کی بنی ہوئی ہے ایک حکایت کہ چلم بقدر حکا است اور شملہ بقدر علم است. جس کا شملے اونچے ہوتے تھے نا یا پیچھے لمبا، وہ علم کی مقدار سے ہوتا تھا. آج ہر ایک نے ہر ایک کو پگڑی بنوا دی.
تو یہ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے جن چیزوں کا اللہ نے باؤنڈ نہیں کیا ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو ان چیزوں کا باؤنڈ کر دیا. آج ہم نے پی سی کے گارڈوں کو پگڑی وہ توہین کے لیے پہنائی ہے نا. چھوٹے سے بونے قد کا بندہ ڈھونڈ کے کھڑا کریں گے یا 7.5 فٹ کا کھڑا کریں گے. میں کسی 2-4 ہوٹل میں گیا ہوں, وہاں چنگے بھلے لمبے ترنگے 7 فٹ کے بندے کھڑے ہیں, یا بالکل بونے سے کھڑے ہیں, ان کے سروں کے اوپر کلے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے, یہ عزت کی, وقار کی اور علم کی نشانی ہے. باقی عام بندہ پہنے وہ اپنے مناسب حالات سے اپنا سر ڈھانک لے, جو فرض نہیں ہے سر ڈھانپنا بھی. عورت کے لیے لازم ہے, وہ ڈھانپتی نہیں ہے. مرد کے لیے لازم نہیں ہے, ہاں ڈھانپ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اللہ تم سے تنگی کا اور سختی کا ارادہ نہیں فرماتا. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, اللہ فرما رہے تمہیں چاہیے کہ تم گنتی ان دنوں کی پوری کر لو. حاضر رمضان کے روزے یا قضا ہو, ان کو پورا کر لو. اور کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, یہ جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل, ہمارے نظام کو بدل دے گا یہ جملہ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, اللہ کی بڑائی بیان کرو. کیسے؟ جو مجھے پسند ہے نہیں, عَلَى مَا هَدَاكُمْ, جیسے اس نے بتائی. تو میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں سمندر کے کنارے چلا جاؤں, 40 دن چلا کاٹا ہوں. اللہ فرما رہا ہے نہ میرا مطالبہ ہے نہ میرے نبی کا مطالبہ, نہ جو میں نے قرآن بھیجا ہے اس کا مطالبہ ہے. اللہ میں تنگ آ گیا ہوں, میں جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے نہیں, نہ میرا مطالبہ, نہ میرے قرآن کا, نہ میرے نبی کا. جو اللہ کا مطالبہ ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. میں عموماً کہتا ہوں لوگوں کو, ہم جو 4 تراویح کے دوران تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت, کہیں سے ثابت نہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کو پڑھے نا جی, اپنے نظام میں رائج چیزوں کو نہ سمجھیں, قرآن کو سمجھیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, اللہ کی کیسے؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, جو اس نے تمہیں سکھائی. اچھا یہ بھی آپ غور کر لیں اس بات کے اوپر. میرا یہ ممبر میرے پاس امانت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ یا توڑ کے ذکر کرنا قرآن و سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں. ہمارے ہاں معروف مشائخ کرتے ہیں نا جی, چشتی نقشبندی, سر کہیں سے بھی الا اللہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن نے پورا کلمہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ, اور ساتھ دوسرا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ لا کی ہی لگاؤ, الہ کی لگاؤ, الا اللہ, ادھر کی ضرب ادھر. یہ ہماری باتیں. اسی لیے آج جو جدید ذہن ہے وہ ان چیزوں سے دور بھاگ رہا ہے. وہ مانگتا ہے کہ اس کی دلیل دو. ہمارے پاس اپنے کاموں کی دلیل نہیں ہے. اس لیے ہم سب کے لیے ہدایت کا بہترین طریقہ قرآن و سنت.